جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو تحریک پاکستان میں بانیان پاکستان کا موقف انتہائی واضح تھا۔ دو قومی نظریہ کی جو تھیری دی گئی تھی وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں تھی، اور آج اگر اس وجہ کا پتہ کرنا ہے تو انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں سے جا کے اس بات کا پتہ کرنا چاہیے کہ جو گجرات کے ایک راسکل اور کسائی کی ظلم و جبر اور بربریت کا شکار ہیں، مگر جناب اسپیکر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا رویہ اتنا معذرت خواہانہ کیوں ہے۔ ہم کسی بھی واقعے کی مذمت کے لیے اتنے اتاولے کیوں ہو جاتے ہیں۔ میں حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ جب بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا اور اس ملک کے 26 بچے شہید ہوئے اور انکنفرم ذرائع میں ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی، تو کیا ہندوستان نے وہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا تھا؟ کیا ہندوستان نے اس واقعے کو کنڈیم کیا تھا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلگام کا واقعہ کو بہت ویلکمنگ ہے، لیکن پہلگام کے واقعے کی مذمت سے پہلے ہندوستان سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ تم نے پاکستان میں مارے جانے والے نہتے پاکستانیوں کی مذمت کیوں نہیں کی؟ وہ نریندر مودی وہاں پر بیٹھا ہے، ایک راسکل ہے، ایک بے شرم انسان ہے، ایک قاتل ہے، ایک جنونی ہے، لیکن جناب والا اس کو جو جواب ہے وہ معذرت خواہانہ رویے کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آج دنیا اور پورا پاکستان کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہے تو ہمارے وزیر اعظم کے منہ سے اس کے لیے راسکل کا لفظ کیوں نہیں نکلتا؟ ایک قاتل کا لفظ کیوں نہیں نکلتا؟ ایک مسلمانوں کو وحشیانہ طریقے سے کاٹنے والے کا لفظ کیوں نہیں نکلتا ہمارے وزیر اعظم کے منہ سے؟ سر، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ پالیٹکس، یہ سیاست کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن آپ کو تو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا، میرا سر پورا خاندان مائیگریشن میں شہید ہوا ہے، میں مودی کے لیے اس سے بھی سخت الفاظ بولتا اگر مجھے اس چیز کی اجازت ہوتی۔ مجھے کسی مودی کی پرواہ نہیں ہے سر، میں لکھ لعنت نہیں بھیجتا اس بے شرم اور بے غیرت پہ، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص ہمارا وزیر اعظم ہے فارم 47 کا ہی صحیح، وہ کیوں سیولائز ورلڈ کے انتخاب کے اندر اتنا بڑا جا رہا ہے؟ اس سے کیوں یہ مذمت نہیں ہوتی سخت الفاظ کے ساتھ؟ اور جناب چیئر، ہم نے کیا دہشت گردی کے خلاف دنیا کے اندر موقف اختیار کرنا؟ اب آپ کہیں گے میں یہ بات بھی متنازع کرنے لگا ہوں سر، میں نہیں کر رہا سر، لیکن اگر ہمارے وزیر دفاع صاحب یہ بیان ارشاد فرمائیں گے کہ پاکستان نے امریکہ کے کہنے کے اوپر فیسیلیٹیشن کی تو دنیا تو پھر ہمیں کہے گی کہ ہم دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹ ہیں۔ اس کا جواب وزیر خود ہی دے دیں گے۔ جی بالکل سر، میں نے تو سوال ریز کیا نا سر، جواب میں چاہ رہا تھا آ جائے نا مودی اور انڈیا پہ بھی آ جائے نا۔ اور سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو اگر مودی نے جنگ مسلط کرنی ہے تو سر ذوق پورا کر لے، یہ قوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی ہے، اس قوم کے اوپر اگر جنگ مسلط کرے گا تو لاسٹ ٹائم تو ابھی نندن مونچھوں کے ساتھ واپس گیا تھا، اس مرتبہ بغیر مونچھوں کے واپس جائے گا سر۔ اگلی بات سر، انڈیا نے تو ابھی جارحیت کر دی سر، انہوں نے سندھ معاہدے کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ دس ایکٹ ان سیلف از اے وار، یہ جنگ ہے سر، لیکن ہم نے اپنے گربان میں بھی سر منہ کو چاتی مارنی ہے کہ نہیں؟ پیر جماعت علی شاہ جو ہمارے واٹر کمیشن کے ہیڈ تھے، ان کا کردار آج تک ہر طرف زیر غور آ رہا ہے، ہم نے آج تک اس کے اوپر بات نہیں کی۔ اس نے کیوں انڈین ڈیمز کے اوپر سر اعتراض نہیں کیا؟ ہمارے دریا سوکھ گئے، ہمارے پاس آج پانی اویلیبل نہیں ہے،
ایک ایریا کو اگر ہم سیراب کرنا چاہتے ہیں تو ایک پورا صوبہ انرس کے اندر چلا گیا کہ آپ وہ نہریں نہ نکالے. صوبے کا ایشو نہریں نہیں تھا, صوبے کا ایشو تھا کہ صوبے کے پاس پانی آلریڈی کم جا رہا تھا صوبہ سندھ کے اندر, اس بنیاد کے اوپر. لیکن ہمارے جو دریا خاموش ہوئے اس کے اوپر ہماری ریاست کا کوئی موقف آج تک آیا سر؟ نہیں آیا سر. اور میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے سر آخر 2 منٹ دوں گا سر. میں آپ کو صاحب صاحب ایک بات بتاؤں, آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ہماری جو دریا سوکھے اور اس کی وجوہات اور پس منظر میں آپ جائیں گے نا تو پھر ہمارے 6 دریاؤں سے آپ شروع کریں گے تو پھر آپ ہی کے لوگوں کو ان کے باپ داداؤں کی ہوئی حرکتیں جو ہے وہ یاد آنے لگیں. سر ایک ڈبیٹ رکھ لینا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پرسائز رہیں. یہ ایک ڈکٹیٹر نے یہ سائن کیے تھے 3 دریا ادھر دینے کے لیے, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ماضی میں نہ جائیں, مہربانی کر سر. میں نے سر اچھا میں ایک بات سر کرنا چاہتا ہوں کہ سر ہندوستان میں وہ بے شرم مودی بیٹھا ہے, اس کے خلاف راہل گاندھی جس طریقے سے بولا ہے, جو کانگریس نے سٹینڈ لیا ہے, وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. ایک اور بات کی گئی کہ جناب کو چھوٹا موٹا اٹیک کر کے انڈیا فیس سے ون دے دے. یہ کسی کے باپ دادے کا ملک نہیں ہے کہ کوئی آ کے کبا مار دے اور کوئی آ کے درخت گرا دے. کسی کے پاس یہ مارجن نہیں ہے کہ وہ چھوٹا موٹا اٹیک کرے. پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے نکال دینی چاہیے, اور ہم انشاءاللہ نکالیں گے سر. میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا سر. میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں سر, آپ سنگل ہینڈڈلی اس رویے معذرت خواہانہ کے ساتھ نہیں اس میں سے باہر